اجازت ہے جی؟ اب جس کوچہ ولایت میں داخل ہونے لگا ہوں، یہ رستہ بڑا تنگ ہے، گزرنا محتاط، ایک دیوار کفر کی، ایک شرک کی، جو دامن سنبھال کے گزر گیا وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے ولایت علی۔ ادراک نہیں ہو سکتا، ان کو پہچانا جا ہی نہیں سکتا، ان کا بہلول سمجھ میں نہیں آیا، ان کا کلندر سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم میں سے کوئی بیان نہیں، کما حق کا ہو تعارف نہیں میں بیان کرنے لگا۔ قرب، دن، لدن، نہ 14 قرب میں، نہ 14 درم میں، نہ 14 لدن میں، 14 ہے اندیت میں۔ میں نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی، آپ میرے قریب ہیں، زیدی صاحب میرا قرب ہیں، یہ مائک میرا دنو ہے، یہ لباس میرا لدن ہے۔ اب اندیت کیا ہے؟ کیونکہ 14 نہ قرب میں ہے، نہ دنو میں ہے، نہ لدن میں ہے۔ سنیے گا، اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، یہ ہے اندیت میں۔ اب یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آخر یہ لفظ ہی ہیں، سامنے لکھا وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کوئی میرے کان میں بتا رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اندر سے۔ اب یہ لفظ اندر ہے، اگر یہ اندر ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، بڑے سے بڑے سائنسدان کو، میڈیکل کے ماہر ڈاکٹر کو لے کے آؤ، وہ میرے خون کے ذرات دیکھ لے گا، ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، چھپی سے چھپی بیماری کو سکین کر کے نکال دے گا، یہ ہے بیماری، یہ ہے وائرس، یہاں پر ہے سارا مرض۔ جب وہ مرض ڈھونڈ رہا ہے، میرے لفظ کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ کون ہے اس مجلس کو ڈھونڈے، اس پوری تقریر کو تلاش کرے، یہ جو لفظ میرے اندر ہیں پھر یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جو اندر ہو کے بھی نظر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں، جو اندر ہو کے بھی ظاہر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں۔ اب جب میں یہ لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں صرف سوچتا ہوں کہ اگلا لفظ میں نے یہ کہنا ہے۔ ابھی سوچ کے کروڑویں حصے میں ہوتا ہے یا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، میں مشیت میں لیتا گیا یہ ظاہر ہوتے۔ یہ ہے میری مشیت میں۔ اب بات اگلے موڑ پہ آ کر رک گئی، یہاں تک پہنچی کہ یہ ہے توحید کی مشیت میں۔ اب آئیں مالک سے تھوڑی سی معرفت اور مانگ کے بادشاہ سے یہ پوچھیں اگر یہ مشیت میں رہتے ہیں تو پھر مشیت کیا ہے؟ مشیت پھر کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ پھر مشیت کیا ہے؟ جی ایسے موضوع کا عادی بنایا۔ جی بسم اللہ، جی آپ زندہ و سلامت رہیں، ہر نگر میں ولایت علی کا نکارہ ہونا چاہیے۔ اب یہ مشیت کیا ہے جہاں یہ رہتے ہیں؟ وہ مشیت کیا ہے؟ قرآن سے جب ہم نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ مشیت پہ آ کے تو نے روک دیا ہمیں، مشیت کیا ہے؟ خدا نے کہا میری مشیت یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں نا تو میری مشیت کہتی ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کن کہتا ہے نا یہ مشیت کہتی ہے، بمن ارادہ انشاءاللہ کن فیکون، یہ جو جس چیز کا بھی ارادہ کرتی ہے یہ مشیت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ مشیت کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا نے مشیت کا نام نہیں لیا، صرف تعارف کروایا کہ مشیت کا تعارف یہ ہے کہ یہ صرف کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ میں نے پڑھا ایک تاریخ میں واقعہ، وہاں آ کے میں گیا رک، میں نے واقعہ پڑھا کہ عید والے دن شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں، بی بی نے کہا بیٹا کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ کتابیں لکھتی ہیں تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والا ایک ملک مقرب تھا، اس نے دروازے پہ دستک دے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درس۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں الجھ گیا، میں نے کہا کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہزادوں نے کپڑے مانگے کیوں، منگوائے کیوں نہیں؟ بھئی جو بچپن میں سائل کا ہاتھ پکڑ کے واپس آئے ہوئے سائل کو بیٹے دے سکتا ہے
وہ اپنے اختیار سے واقف تھا. کیا بات ہے. اور دوسری قبلہ زیدی صاحب بات یہ ہے کہ امام کو تو احتیاج ہے ہی نہیں, تو وہ تو محتاج ہی نہیں. اور امام کسی ایسی چیز کی تمنا کرے جو امام کے لیے کوئی معنی بھی نہ رکھتی ہو. آخر یہ جو کپڑے مانگے ہیں اس میں کوئی راز ہے. بے شک. اور پھر جب درزی کے پاس تھے نہیں, بی بی نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے؟ اور جب تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آ گیا تھا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ, بہت خوب. اسے پتا ہے کہ اندر بیٹھی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں, واہ واہ واہ. لیکن وہ اپنے عہدے سے تعارف نہیں کروا رہا. وہ کہہ رہا کہ میں درزی ہوں. اب جبریل کی عصمت خطرے میں جا رہی ہے. کیا کہیں, معاذ اللہ دروازے معصوم پہ آ کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا. پھر غلط بیانی نہیں, پھر راز کیا ہے؟ وہاں تک تو میری پہنچ نہیں, جبریل کے پر پکڑ کے پوچھ لیتا ہوں. جب چلا ہی گیا تھا, یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بی بی میں جبریل ہوں اور جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں, تو نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ اس نے کہا گستاخ نہ بن, جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہیں, اس نے کہا تھا درزی کے پاس ہے, اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا. سبحان اللہ. واہ واہ. اس توحید کی مشیت کو زہرا کہتے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے امام نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں اور ہماری دادی بطول ہم پہ حجت ہے. حجت. اس لیے کہا تھا کہ یہ ام ابیہ ہے, یہ باپ کی بھی ماں ہے. ماں اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز وجود میں آئی ہو. آج اس بادشاہ کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں. امامت کم سنی میں بھی ہو تو امامت, بے شک, بے شک. یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی 25 سال ہو. دو جملے, چند جملے فضائل کے بادشاہ کے سنانا چاہتا ہوں, مولا امام جواد کے, تاکہ تھوڑا ایک معرفت دہلیز عصمت پہ ایک سجدہ ذکر ہو سکے. 7 سال کی عمر مبارک تھی جب مسند امامت پہ آ کے بیٹھ گئے. ظاہری سن مبارک 7 سال تھا جب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے, بزرگ بہتر جانتے ہیں, جب آ کے مسند امامت پہ بیٹھے. والدہ جناب سلیقہ خاتون, یہ بی بی جناب ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے ہیں, جو رسول کی آخری زوجہ تھی اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیے تھے. اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نواں بیٹا آئے. جناب سلیقہ خاتون. امام جب پہنچے ہیں 7 سال کی عمر میں, خبر ہو گئی امام کو, امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے, شہادت ہو گئی ہے امام کی. امام مدینے سے آ گئے ہیں. جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے. دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے. ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں. کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا, بغداد کے ایک چوک کو ممبر بنایا. بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے. واہ واہ. سبحان. اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں. واہ کیا. یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئی, پورا جاہو جلال, پورا سرکاری پروٹوکول, پورے لشکر کی آب و تاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو. اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا, صدا دینے والے پہلے بازار میں آئے, رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے, ذل سبحانی آ رہا ہے, شہنشاہ آ رہا ہے, معاذ اللہ امیر المومنین آ رہا ہے. رستے ملنے شروع ہو گئے. سارے بچے بغداد گلی سے الا جواد, سوائے امام کے. کھڑا رہا میرا مولا. اس کی سواری قریب گزری. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جب سواری قریب سے گزرنے لگی, اس نے گزرتی ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اطمینان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ لشکر سے ڈرا. اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا, جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی 2 قدم سواری آگے نہیں گئی تھی کہ امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا, بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لفظ کانوں سے ٹکرایا.
मामून रुक गया, उसने कहा कलाम किसी गैर का नहीं। जज़ाकल्लाह। सवारी को पीछे किया, पीछे करके कहने लगा जब सारे बच्चे भाग गए आप क्यों नहीं गए? इमाम ने कहा 3 हालतों में से कोई एक हालत होती तो शायद मैं भी चला जाता। अगर रास्ता तंग होता तेरी सवारी की जगह ना होती, जबकि रास्ता तंग नहीं था, मेरे खड़े होने के बावजूद भी तेरी सवारी गुजर सकती थी। दूसरी हालत यह होती कि मुझे खौफ होता तुझसे, वाह सुभान अल्लाह। और खौफ मेरे अंदर तेरा है नहीं। वाह तीसरी ये शर्त कि अगर तू जालिम होता। अब तू बता, तू जालिम है? वाह यानी कि बचपन की इमामत बोलती रही और शाही का बढ़ापा कमजोर होता चला गया। वाह वाह। जब इसने पूरे लश्कर के सामने यूं इमाम का कलाम सुना और इमाम की गुफ्तगू सुनी, लाजवाब हुआ। जब इसने अपनी सवारी को चंद कदम आगे चलाया तो इसके हाथ पे आके इसका जंगली बाज जो शिकार के लिए ये अपने साथ रखता था वो इसके हाथ पे आके बैठा। उसके चूंज में छोटा सा एक मछली का बच्चा था। इसने हाथ लेके वो मछली का बच्चा अपने हाथ में लिया, मुट्ठी को बंद किया, हाथ को यूं पीछे किया, सवारी को वापस किया, जहां बचपन के इमाम तकी थे वहां करीब आया, इमाम के सामने खड़ा होकर लगा, अच्छा थोड़ी देर पहले तूने कहा था भागने वाले खानदान से तेरा ताल्लुक कोई नहीं, थोड़ी देर पहले तूने कहा था तेरे दिल में मेरा खौफ कोई नहीं, तेरा खुतबा बता रहा था, तेरी गुफ्तगू बता रही थी, तू कोई आम बच्चा नहीं है। अगर तू सब कुछ जानता है तो फिर मुझे बता मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। इतना जुमला कहना था, इमाम ने यूं मामून का चेहरा देखा, चेहरा देखे का मामून तो मुझसे सवाल करता है। बादशाह जब अपनी सवारियां लेके घरों से निकलते हैं तो उस वक्त बादशाह के महल की दीवारों में बैठे हुए बादशाह के हाथों पे आके बैठ जाते हैं। बादशाह बाजारों से गुजरते हैं, बादशाह बाजारों से गुजर के जब जाते हैं तो वही बाज हाथों से परवाज करते हैं, परवाज करके समुद्र के किनारे चले जाते हैं। समुद्र की लहरें तेजी के साथ बड़ी छोटी मछलियों को किनारे पे लेके आ जाती हैं, बड़ी मछलियां तो वापस चली जाती हैं, छोटी मछलियां किनारे पे तनहा रह जाती हैं। वही बादशाह के छोड़े हुए शिकारी भूखे बाद उन छोटी मछलियों को अपनी चूंज में लेते हैं, प्रवास करते हुए वापस बादशाह के पास आते हैं, बादशाह की मुट्ठी में आके मछली का बच्चा देते हैं और वो अपनी मुट्ठी को अपनी कमर के पीछे छुपा के इमामों से पूछते हैं कि हमारी मुट्ठी में क्या है? अना इब्न रजा, मैं रजा का बेटा हूं। फौरी तौर पर इसने मलाओं ने हुक्म जारी कर दिया कि मैंने बड़ी मुश्किल से जहर दे के तो इमाम रजा को शहीद करवाया, तो ये बचपन में फरजंदे इमाम आ गए। फौरी तौर पर नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया गया। इमाम का घर जिस मोहल्ले में था वहां पर मुखबरों ने किराए में घर ले लिए, इमाम के दरवाजे को बंद कर दिया गया। लोगों ने आके मामून को लान तान की कि एक को जहर देकर शहीद किया, एक को घर में छुपाएगा, उम्मत तेरे खिलाफ हो जाएगी। इसने इमाम को दरबार में बुला के कहा, उस दिन आपके इल्मी मुनाजरे के साथ मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं चाहता हूं कि मैं ऐलान करवाऊं और बगदाद के उलमा से आपका मुनाजरा करवाऊं। गुफ्तगू सुनना चाहेंगे हुजूर? बगदाद के उलमा से आपका मुनाजरा करवाऊं। किबला शाह साहब तवज्जो फरमाइएगा, तमाम को बुला के याहया इब्न अक्सम जो दरबारी मौलवी था बहुत बड़ा, उसे बुलाया गया इमाम से मुनाजरा करवाने के लिए। और इमाम की उम्र मुबारक 8 साल। याहया इब्न अक्सम आया, याहया इब्न अक्सम ने आके दरबार खचाखच भरा हुआ है, लोग देखने के लिए आए हैं कि रजा का बेटा आया है मदीने से, फरजंदे रजा आया है, देखना चाहते जैसे वो करीम था वैसे ये करीम है, जैसे वो वक्त का मोहम्मद था वैसे ये मोहम्मद। चेहरा देखने के लोगों का दरबार में रश। या याहया इब्न अक्सम ने खड़े होकर मामून का चेहरा देके कहा, क्या मामून तू मुझे पता पहले ये सवाल करेगा या मैं करूं? इमाम ने फौरन मामून से कहा, ये मुझसे बहस करने आया है, ये तो जाहिल है। जब भरे दरबार में 8 साल के इमाम ने याहया इब्न अक्सम से कहा ये जाहिल है, याहया ने कहा आपने कैसे कहा मैं जाहिल हूं? फरमाया मनाजरा मुझसे करना है, इजाजत उससे ले रहा है, बहस तूने मुझसे करनी है, मुझसे पूछ। उसने कहा हाँ बताएं सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा? फरमाया पहले सवाल कर, बाद में तेरी जुबान लड़खड़ाएगी। इसे कहा मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हालत इहराम में कोई शिकार करे तो कफारा क्या होगा? यह सवाल करके बैठ गया। इमाम ने कहा तेरा सवाल ही इंतहाई मुहमल है, सवाल ही मायूब है। क्यों? फरमाया तेरे सवाल की 22 हालतें हैं, तूने कोई हालत बताई नहीं। सुभान अल्लाह। वाह। उसने कहा 22 हालतें कैसी? इमाम ने फरमाया पहले ये तो बता
شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو؟ پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا؟ غلام نے کیا ہے یا آزاد نے؟ مجنون نے کیا ہے یا عاقل نے؟ اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے، باہر ہوا تو پھر اور ہے۔ واہ جی واہ، پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے، کیا بات ہے، دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے، سبحان اللہ، پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے، جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے، غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے، آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے، پاگل نے کیا تو کفارہ اور، عاقل نے کیا تو کفارہ اور۔ 22 حالت امام نے پڑھی، دربار پہ خاموشی تاری۔ یحییٰ ابن اقسم اٹھا، اس نے کہا 22 ہی بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے۔ 22 حالت ہو گئی۔ امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور، اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو ملک سے کفارہ شروع کرے گا، ہرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا، جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہے، دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا۔ غلام اور آقا کی امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں، کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں۔ لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ کفارہ ایک ہی ہوگا۔ اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، عاقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا۔ 22 حالتیں تمہارے مولا نے جواب دی۔ یحییٰ ابن اقسم کے چہرہ زرد تھی، بیٹھنے لگا۔ امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں؟ سوال سننا چاہیں گے امام؟ اب کاش کے بساط علم بچھائی ہوتی اور سامنے داؤد کھڑا ہوتا، پھر میرا مولا علم کا اظہار کرتے۔ کاش کے بساط علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا، پھر 8 سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے، امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا دو۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز، وہ اس پہ حرام تھی، فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہوئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے بعد پھر حرام ہو گئی، فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ چلے اب واہ واہ نہ کرے، ایسے ایسے تو کرے۔ معصوم نے سوال کیا، قبلہ زیدی صاحب، یحییٰ پریشان ہوا، بسم اللہ، اس نے کہا مجھے 22 حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر اس سوال کا اندازہ کیا؟ مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ جب وہ شخص، جواب سننا چاہیں گے معصوم؟ امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا، وہ کنیز کسی دوسرے کی تھی، اس پہ حرام تھی، اس نے خرید لی، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا، پھر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت زہار کر دیا، یہ طلاق کی ایک شک ہے، پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ عشاء کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی، پھر حرام ہو گئی۔ صبح رجوع کر دیا، پھر حلال ہو گئی۔ بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا۔ یہاں بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا، امام بچپن میں بھی امام۔ وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ 8 سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لاجواب کر دیا۔ شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا، اس مولا سے پوچھنا۔ جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقی الجواد کی دہلیز پہ آنے شروع ہو گئے، اس نے پھر دوسرا جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اس نے پھر دوسری سازش چلی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں، تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا۔ لوگوں نے، عباسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگا؟ عباسی خاندان میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقی سے کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقی کا عقد میری بیٹی سے ہو، تاکہ امام کی جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں۔
اس لالچ میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے ہائے 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 لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے، بے شک نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے 7 سال کی عمر میں مصیبتیں برداشت کی۔ تم نے کربلا کا غریب 28 رجب کو مدینے سے جاتا ہوا دیکھا ہے۔ کتنی ظاہری عمر مبارک تھی میرے مولا کے حسین کی، 57 سال۔ اور جب امام تقی نے مدینہ چھوڑا ہے عمر 7 سال تھی۔ 7 سال کی عمر میں مدینے کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت قبر رسول پہ گیا، قبر رسول پہ جا کے کہنے لگا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل، جیسے حسین ملنے کے لیے آیا تھا ویسے ہی آج میں ملنے کے لیے آیا، نہ میرا جد حسین واپس آئے۔ تو جو فرمائیے گا مصاحب میں چند جملوں کی اجازت دیجیے گا، کیونکہ غریب بغداد کا جنازہ ہے، 25 سال کے جوان امام کا جنازہ ہے۔ جتنے جنازے پہ آئے ہو دل کھول کے رونا بھی، پرسہ بھی دینا، کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پہ بہنیں نہیں پہنچ سکے، جس کی لاش پہ بھائی نہیں پہنچ سکے۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ بھی وقت کا غریب امام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آدھی رات کے وقت مدینے میں آ کے نانے کی قبر پہ آ کے کہا نانا تیرا تقی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دوسری درد اس امام کا، 7 سال کی عمر میں باپ کو بھی کفن دیا ہے، پھپھی کو بھی کفن دیا ہے۔ امام رضا کا جنازے بھی پہنچا، معصومہ کم کی تدفین بھی پہنچا۔ تیسرا درد اس مولا کا، جب پردیس میں آیا صرف ماں ساتھ تھی۔ بغداد کے جس کونے پہ امام نے اپنا گھر خریدا وہ بغداد شہر سے کافی دور تھا۔ ایک دن مولا گھر میں واپس آئے ہیں، جناب سبیکہ خاتون نے امام کو گلے سے لگایا، ماتھا چوم مدینہ چھوڑ کے پردیس میں آ تو گیا ہے لیکن گھر تو شہر کے قریب لیں، اتنا دور گھر کیوں خریدا ہے؟ امام نے فرمایا اماں میرے گھر دور خریدنے کی ایک وجہ ہے، رات کو میں نے بیٹھ کے اپنی بہنوں کے نام لینے ہوتے ہیں۔ جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مصلی پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں، میں کبھی پھپھی زینب کا نام لیتا ہوں، میں کبھی کربلا کے شہداء کی ماؤں کے نام لیتا ہوں۔ اماں میں گوارا نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں چلا جائے۔ غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے۔ ام الفضل کے ذریعے سے موسم باللہ نے ملعون نے زہر دلوایا ہے۔ جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے، جیسے حسن کو زہر دیا گیا تھا، جتنے امام بھی مسموم جنہیں زہر دیا گیا ہے، برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا، تلوار والی شہادت آسان ہے، زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے، کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہو کے جگر میں جاتی ہے، پہلے جگر پھٹتا ہے۔ اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسن کو زہر کا ملنا تھا یا امام بی بی فروہ کے دروازے پہ آئے تھے، رو کے کہا تھا فروہ جلدی کر میرا قاسم جگا دے۔ بی بی نے کہا قاسم کو جگا کے کروں کیا؟ میرے مولا رو کے کہا ایک بار میرے سینے پہ لٹا۔ فرمایا سینے پہ کیوں لٹانا ہے؟ ایک بار میرا قاسم۔ سنت حسن ادا ہو گئی اس مولا پر، لیکن جب حسن کو زہر ملی بہنیں بھی مدینے میں۔ اب اللہ جانے اگلے جملے پہ تم پرسہ دے سکو یا نہ دے سکو، غریب کا جنازہ ہے اور جنازے ویسے ہی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ چیخوں میں جنازہ آئے، کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آنا، اس جنازے کے ساتھ ایک کالے برقع والی بیوی بھی ہوگی جس کے سر سے برقع اترا ہوا ہوگا۔ جب تم چیخیں مار کے جنازے کو کاندھا دو گے
وہ رو کے گئے کہ تم میرے غریب کے جنازے پہ آئے ہو. میں زہرا وعدہ کرتی ہوں تمہارے گھر کا کوئی غم ہو زہرا سب سے پہلے آئے گی. میں جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کروں گی. ادھر ام الفضل نے زہر دیا, زہر کا آنا تھا. جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا, ادھر امام تقی کو زہر ملا. امام نے کہا ام الفضل تو نے مجھے زہر دے دیا, میرا ایک کام کر مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے. پانی کا نام آنا تھا. ام الفضل ایک کمینی عورت نے پانی کا ایک گھونٹ لے کے امام کے قریب آ کے اس نے پیالے سے پانی زمین پہ گرانا شروع کیا. ادھر پانی زمین پہ گرا. یا کربلا کا حسین آیا, آ کے تقی کا سر اپنی گود میں رکھا, فرمایا آنکھیں بند کر, میں بھی پیاسا تو بھی پیاسا. لیکن جناب تقی نے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. آواز آئی میرے دادا حسین, تیری اور میری غربت میں فرق ہے. تیری لاش پہ تیری بیٹی آئی تھی اور میری مدینے بیٹھی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. امام نے کہا تقی جو میری لاش پہ آئی تھی تماچوں کے ساتھ اٹھائی گئی تھی.